दोस्तों आज म्यूटेशन की कॉलोनी में आए हुए हैं और अपने हाथों से इन्हें ग्रीन फूड खिला रहे हैं और इनको अपने साथ अटैचमेंट भी कर रहे हैं। मसरूफियात और कॉलोनी छोटी होने की वजह से और मौसम बड़ा हफ्स वाला चल रहा है, इसलिए मैं अंदर नहीं आता क्योंकि जगह काफ़ी तंग हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये बर्ड्स रेस्ट पर हैं, इनके अंडे में मैं फॉस्टरिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस कॉलोनी में आया हूँ ताकि अब ये डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरे कितने क्लोज में मटकियाँ वगैरह लगी हैं, तो इन मटकियों में जो अंडे बच्चे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये रेस्ट पर है, आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि मैं म्यूटेशन को अपने शौकीन लोगों तक जो मुझसे पूरा साल बोलते रहे अपनी म्यूटेशन दे दें, मैं नहीं दे रहा था। लेकिन अब मैं उन्हें दे रहा हूँ 10 पेयर 15 पेयर 20 पेयर के ऑर्डर आते जा रहे हैं और मैं उन्हें डिलीवरी देता जा रहा हूँ। आप लोगों में भी अगर किसी को पसंद है म्यूटेशन में इंटरेस्टेड है और मुझसे म्यूटेशन लेने के ख्वाह हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें अंडर साइज़ भी है और इसमें नॉर्मल साइज़ भी है और साइज़ और कलर के हिसाब से रेट डिफरेंट होगा। आप अगर रब्ता करना चाहें तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल रहा है नीचे स्क्रीन पे। लेकिन ये याद रखिएगा कि सिर्फ अगस्त तक है, अगस्त के बाद मैं इन्हें दोबारा ब्रीड पे लगा दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको नहीं दूंगा। जितने लोग माजी में मुझसे मांगते गए उन्हें भी मैं ये एक्सक्यूज़ करता गया कि ब्रीड पर लगे हुए हैं, अभी ब्रीड पर नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये ऑफ़र दिए जा रहा हूँ। और जब ब्रीड पर लग जाएंगे फिर मुझसे कोई भी मांगेगा तो मैं उसको सॉरी कहूँगा, क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर में इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट है। ये सारे ब्रीडर पेयर हैं, कोई इसमें पट्टा नहीं है, सब ब्रीडर हैं, सब हेल्दी हैं, सब साइज़ में हैं। जो नॉर्मल साइज़ का है ज़ाहिर है उसका रेट भी फिर कम होगा, तो आप लोग रब्ता करके ले सकते हैं। तो मैं इन्हें अब ये खिलाता हूँ, तो आप कंटिन्यू वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। काफ़ी सारे दोस्त मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मुश्ताक भाई के परिंदों पे पूरा दारोमदार करना बेहतर है या नहीं, यानी कि अर्निंग के हवाले से, कमाई के हवाले से वो ये सोचते हैं कि अगर वो कोई नौकरी कर रहे हैं तो क्या वो नौकरी छोड़कर मुकम्मल तौर पर अपनी जितनी भी जमा पूंजी है उसको लगा कर, या जो भी उनका बजट है फाइनेंशियली वो इन परिंदों के सेटअप पे लगा कर और इसी पे दारोमदार करके बैठ जाएं कि इसी से हम घर चला लेंगे, इसी से हम अमीर हो जाएंगे, इसी से हम गाड़ी बंगला ख़रीद लेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है? तो इसका जवाब ऐसा है कि देखें, ऐसा मुमकिन तो है लेकिन कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। लेकिन उससे पहले मैं मशवरा दे दूंगा कि ऐसा अगर आप नहीं कर सकते, यानी आपके पास ऑप्शन और मज़ीद हैं, तो बेहतर है कि आप इस तरह का नहीं करें, यानी कि पूरी तरह तवज्जो पूरा दारोमदार परिंदों पर नहीं दें और परिंदों पर ही डिपेंडेंट नहीं रहें। अब जो मैंने बात की कि ऐसा मुमकिन है, वो इसलिए क्योंकि देखें इसमें भी मुख्तलिफ वैरायटी हैं और मुख्तलिफ वैरायटी में म्यूटेशंस आ जाती हैं, चाहे वो पैरट्स हो, स्पैरोज़ हों, उसमें कैटेगरी वाइज काफ़ी अर्निंग है। लाखों रुपए मालियत के बर्ड सेल होते हैं, ख़रीदो फरोख्त चलती है। तो उस निस्बत से अगर देखा जाए तो किसी भी नौकरी पेशा या बिज़नेस के लिहाज से ये किसी भी बिज़नेस को मात देने में ये जो बर्ड्स की फार्मिंग है ये पीछे नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे बिज़नेस को ये बीट कर देती है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट वन टाइम होती है और लाइफ टाइम इसका प्रॉफिट होता है। लेकिन तमाम तर बिज़नेस में मेजॉरिटी 99.9% बिज़नेस में यही होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीद के लानी होती है, कोई मशीनरी ख़रीद के लानी होती है, फिर उससे प्रोडक्शन निकालनी होती है और प्रोडक्शन को बेचना होता है और उसके लिए रॉ मटेरियल फिर से ख़रीदना पड़ता है। लेकिन बर्ड्स फार्मिंग में, बर्ड्स के बिज़नेस में ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दी, बर्ड रखे, उससे चेन सिस्टम शुरू हो जाएगा, ये अंडे देंगे, अंडों से बच्चे निकलेंगे, फिर वो बड़े होंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे, इस तरह से ख़रीदो फरोख्त चलती रहती है। लेकिन जो मैं मशवरा दे रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं करें, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में इस्तेहकाम नहीं मिलता, किसी भी चीज़ को इस्तेहकाम नहीं मिलता, मुतवातिर नहीं चलती। बहुत सारी हमारी सियासी सरगर्मियाँ, हमारे एक्सपोर्ट के मसले, इंपोर्ट के मसले इस पर असरअंदाज हो जाते हैं। और बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में माफिया हर फील्ड में मौजूद हैं। उसी तरह परिंदों की फील्ड में भी माफिया मौजूद हैं, जो अपनी कुछ मीटिंग करके सर जोड़कर किसी न किसी बर्ड्स पर अटैक करते हैं, यानी कि उसको डिवेल्यू करते हैं, उसका स्टॉक करते हैं। इस तरह से बर्ड्स फार्मिंग मुतासिर होती है। अब अगर आप टोटली परिंदों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और कोई नौकरी नहीं कर रहे हुए, तो आपने जो बर्ड रखा है, मिसाल के तौर पे आपने कोई एक बर्ड रखा है, तो उस बर्ड पे अगर माफिया ने अटैक कर दिया या उस बर्ड में कोई ऐसी डिजीज़ आ गई कि जहाँ बैरून मुल्क जाता है वो बर्ड, वहाँ उस मुल्क ने बैन लगा दिया। माजी में भी सऊदी अरब में इस तरह की बीमारी गई थी, तो सऊदी अरब वालों ने तमाम अपनी मार्केट से, शॉप्सकीपर से बर्ड्स ले लेके, ज़िंदा बर्ड जो है ना वो यूँ समझ मार दिए थे। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमारे मुल्क में कोई भी किस्म का वायरस ना फैले, जैसे बर्ड फ्लू वगैरह होता है। अब अगर आपका बर्ड जो है उसकी नज़र हो गया तो फिर आप पछताएंगे। ऐसी सिचुएशन में फिर आप फंस जाएंगे, आप अपना बर्ड्स कहीं पर बेच नहीं सकेंगे और कोड़ियों के मोल देना पड़ेगा, और माफिया आपकी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएगी, ब्लैकमेलिंग करेंगे और सस्ते दामों लेके रखेगी आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए। इसलिए मैं अपनी तमाम वीडियो में कहता हूं कि आप किसी एक बर्ड पे भी इन्हिसार नहीं करें। देखें, दो तरीके के होते हैं, दो मशवरे देता हूं। अगर आप बर्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बर्ड रख रहे हैं, तो आप वैरायटियाँ अपने पास रखें, 2 3 4 इस तरह रखें। उसकी वजह यह है कि मार्केट में अगर एक बर्ड यानी फिंच, जावा या कोई भी XYZ का रेट अगर नीचे,
تو آپ کے پاس دوسری ورائٹی جو ہوگی وہ آپ کو سنبھال لے گی، آپ کو پروفٹ بھی دے گی اور ان برڈ کا دانہ بھی نکالے گی جو برڈ اس وقت سستے ہیں۔ یا آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ جو سستے برڈ ہیں، جو حال میں اس وقت سستے برڈ ہیں، ان کو آپ سستے داموں نکالیں گے مارکیٹ میں اور اس کے پیسوں کا دانہ لے آئیں گے اور اس دانے سے آپ مہنگے برڈ کو چلائیں گے اور مہنگے برڈ کی بریڈ سے آپ فائدہ اٹھائیں گے جو اس وقت مہنگا ہوگا۔ کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ تمام کے تمام برڈ نیچے آ گئے، بہت ریئر کیسز ہوتا ہے، ورنہ جن برڈز کے آرڈر نہیں ہوتے، بیرون ملک میں جا نہیں رہے ہوتے، وہ برڈ سستے ہوتے ہیں، باقی برڈ جو جا رہے ہوتے ہیں جن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ایک مشورہ تو یہ ہے۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ جاب کا اس لیے کہتا ہوں کہ پرندوں میں آفات آتی ہیں۔ اگر آپ نے 5 6 10 ورائٹی کے رکھ لی ہیں اور یہ سوچا کہ یار ہمیں تو یہ مشورہ ملا تھا کہ مختلف برڈ رکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرتی آفات آ جاتی ہیں، کوئی جراثیم آ جاتا ہے، وائرس آ جاتا ہے، آندھی طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، سارے پرندے بھیگ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، آپ کا کیج سسٹم سارا اڑ جاتا ہے، پرندے آپ کے اڑ جاتے ہیں، کوئی ایسی وائرس زدہ برڈ آپ کی کیج میں آ جاتا ہے کہ جس سے آپ کے تمام برڈ ایک کے بعد ایک مرتے ہیں اور رات کو آپ صحیح دیکھتے ہیں اور صبح آپ کے برڈ مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی آفات اور واقعات لائیو اسٹاک میں آتے رہتے ہیں، تو اس لیے لائیو اسٹاک پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ کرنا عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ کرنے والی ذات اوپر والے کی، اوپر والا چاہے تو یوں سمجھے مٹی میں سے بھی ہاتھ نکالو تو ہیرے جواہرات نکل آتے ہیں، لیکن ہم اپنے دماغ سے اور اپنے ماضی کے تجربات سے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو مشورے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ جاب بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں پرندوں کا کام بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کی ساری انگلیاں گھی میں، سر کڑھائی میں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کیونکہ آپ کسی ایک سیلری کو سیونگ کی طرف لگا دیں گے اور کسی ایک چیز کو آپ اپنے گھر کے اخراجات کی طرف لگا دیں گے، تو آپ کا پروفٹ تیزی سے جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب والے پیسوں کا جو بھی سیلری آئے گی اس سے آپ نے اگر سوچ لیا کہ میں نے گھر، بل، کرایہ وغیرہ یہ دینا ہے اور پرندوں کے کام سے آپ نے پروفٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جمع کرنا ہے اور آپ نے کچھ اپنے گھر لینا ہے، گاڑی لینی ہے، کوئی بھی اپنی خواہش کے مطابق چیز لینی ہے، تو آپ کے پاس یوں سمجھ لیں 2 گلک ہو جائیں گے۔ ایک گلک میں آپ جو ہے اپنے خرچے کے پیسے ڈالیں گے اور ایک گلک میں آپ سیونگ کے پیسے ڈالیں گے۔ جو سیونگ کے پیسے ہوں گے وہ چلتے رہیں گے۔ اس سے ایک اور چیز یہ ہوگی کہ آپ جو پرندے وغیرہ جو بیچ کے آپ پیسہ پروفٹ کمائیں گے اس میں کچھ فیصد جو ہے، کچھ حصہ آپ اس میں جمع کر کے رکھیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے برڈز میں ان کیس کوئی آفات آتی ہے، کوئی اس طرح آتا ہے، سیٹ اپ آپ کا خراب ہو جاتا ہے، برڈز آپ کے پیئر کم ہو جاتے ہیں، تو آپ ان پیسوں سے دوبارہ سے برڈز کی خریداری کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کی آفات نہیں بھی آئی اور آپ نے اپنے سیٹ اپ کو بڑھانا ہے تو وہ جو آپ نے کچھ حصہ اپنے پروفٹ میں سے نکال کے رکھا ہوگا اس سے آپ مزید کالونیاں بنا سکتے ہیں، مزید سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، اپنی پسند کا کوئی پیئر لا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا ایکسپینسو پیئر ہوتا ہے کہ جو آپ اور میں موجودہ حالات میں نہیں خرید سکتے اور ہم نے ٹارگٹ کیا آگے جا کے خریدیں گے، تو انہی کے پروفٹ میں سے کچھ فیصد جو ہے آپ بچاتے رہیں گے اور اس بچے ہوئے پیسے سے آپ وہ پیئر لا کے اس کی بھی بریڈ لینے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو وہ آپ کو اتنا دھچکا نہیں دے گا، زور نہیں دے گا، کیونکہ وہ پروفٹ کا پیسہ ہوگا اور پروفٹ سے سائڈ کیا ہوا پیسہ جو ہے اس میں آپ کھیل سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنا ہاتھ تنگ کر کے کوئی بڑا پیرٹ، پیئر، کوئی ایسی ایکسپینسو چیز لیتے ہیں تو آپ کو بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، بہت ساری پریشانی ہوتی ہے کہ یار میں نے تو اتنے پیسے لگا دیے، اتنی جمع پونجی لگا دی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس پیئر کی فیمیل مر جائے یا کچھ اڑ جائے یا کوئی انفرٹائل نکلے اس طرح۔ لیکن پروفٹ میں سے کچھ حصہ اگر آپ جمع کریں گے تو اس میں آپ کو نہیں ہوگا، آپ داؤ کھیل جائیں گے اور وہی داؤ جو ہے ہو سکتا ہے آپ کی قسمت بدل دے، آپ کے پاس بریڈ آئے اور اس کی نسل آپ کے پاس چلنے لگ جائے۔ تو کل ملا کے بات یہ کرنی چاہیے کہ دیکھیں جتنے بھی دنیا میں ٹاپسٹ لوگ ہیں، ٹاپ 10 لسٹ پہ جو بزنس مین آتے ہیں، اگر ان کے آپ بزنس کا طریقہ دیکھیں گے تو انہوں نے اپنے انکم ریسورسز ایک سے زیادہ رکھے ہوئے ہمیشہ۔ نام تو مجھے انگریزوں کے نہیں آتے مگر میں ان کے آرٹیکل، ان کے کوٹیشن پڑھتا ہوں تو اس میں یہی چیز ہے کہ بڑے بڑے بزنس مین یہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے انکم کا ریسورس ایک رکھا ہے صرف، تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا اور وہ پچھتائے گا، کسی بھی وقت وہ پچھتائے گا اور وہ اس کو بھیک مانگنے پہ آ جائے گا، اپنے رشتہ داروں میں ہر جگہ بھیک مانگے گا، میرے حالات صحیح نہیں ہیں۔ لیکن جس نے انکم ریسورس اپنے بڑھا کے رکھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا چولہا چلا لے گا، اپنا کچن چلا لے گا، اپنے بیوی بچوں کو پال لے گا، اپنا پیٹ پال لے گا، اپنے اخراجات کو پورا کر لے گا۔ کیونکہ اگر ایک ریسورسز میں، اگر ایک فیلڈ میں اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرائسس کا سامنا ہے تو دوسری فیلڈ اس کو سنبھال لیتی ہے، دوسرا دروازہ جو ہے وہاں سے اس کی ارننگ آ رہی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہی سوال کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جاب کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی من پسند جاب نہیں ہوتی، کسی کی سیلری کم ہوتی ہے، جاب کا پریشر ہوتا ہے، پنکچولیٹی سے جانا ہوتا ہے، باس کے ڈنڈے ہوتے ہیں، ٹارگیٹس کا پریشر ہوتا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، گھر میں ہی بیٹھے رہیں گے، گھر میں یہ کام کریں گے۔ لیکن اچھا تو ہے، اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے خطرناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے پڑھے لکھے طریقے سے، سمجھداری کے طریقے سے یہ کام نہیں کیا۔ یہ دیکھیں زندہ چیز ہے، یہ میرے سامنے ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ زندہ چیز ہے، اس کی سانس کی کیا گارنٹی، ہماری سانس کی کیا گارنٹی، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں پہ ہم اپنا نہیں سوچ سکتے، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اور بھی پیٹ ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے فیملی ممبرز جو ڈیپینڈڈ ہیں، تو ہمیں اپنی عقل سے کام رکھنا چاہیے، باقی اللہ پہ سپرد کرنا چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم جاب چھوڑ دیں اور اس پہ آ جائیں، ان کو میرا مشورہ یہ ہے
کہ اگر آپ جاب کرتے رہیں گے اور اس پہ آ جائیں گے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ضرور ہوگا البتہ. اور اگر آپ جاب چھوڑ کے اس پہ آ جائیں گے تو آپ کو اس میں فائدہ تو ہوگا، لیکن جو جاب چھوڑ کے آ رہے ہیں اس تنخواہ کا نقصان ضرور ہوگا. عقل مندانہ فیصلہ کریں، عقل مندی سے کام کریں. یہ میں میوٹیشن کی کالونی میں پہلی دفعہ جو ہے بنا رہا ہوں ویڈیو اس طرح سے، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. کیونکہ آج میں نے سوچا چلے ان کے ساتھ یوز ٹو ہو جائیں، کیونکہ یہ جگہ تھوڑی سی تنگ ہے اور میرے اوپر بھی بھیٹیں گرے جا رہی ہیں مسلسل. لیکن برڈ لور اس چیز کا خیال بالکل نہیں رکھتا، کیونکہ یہ میرے قریب ہیں. میں جتنے قریب سے ان کو دیکھ رہا ہوں مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. یہ کھا رہے ہیں، اس وقت بائٹ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مجھے دکھ رہی ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے. اور یہ مجھ سے اٹیچمنٹ اسی طرح ہی ہوگی کہ آہستہ آہستہ میں ان کے پاس آتا رہوں گا تو یہ کریں گے. کم آتا ہوں مصروفیات کی وجہ سے، پھر یہ ہے کہ جگہ تنگ ہے، میوٹیشن زیادہ ہیں اور ماسک پہننا پڑتا ہے اور موسم بھی حبس والا چل رہا ہے تو اس لیے. مگر کافی دنوں سے ویڈیو نہیں آئی تھی اور یہ سوال بہت اہم تھا لوگوں کا، کیونکہ ملک کے حالات جس طریقے سے چل رہے ہیں تو یہ ویڈیو بنانا میرے لیے ضروری بھی تھی. یہ میوٹیشنز ہیں اور میوٹیشن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میوٹیشن جو ہے وقتاً فوقتاً جا رہی ہیں، کیونکہ میں نے میوٹیشن کو ریسٹ پہ رکھا ہوا ہے. ان کے انڈے میں کامن میں جو ہے فاسٹنگ کر رہا ہوں. تو جو بھائی بھی مجھے یہ آرڈر دے رہے ہیں ان کے آرڈر میں پورے کر رہا ہوں. کافی پیئر جا چکے ہیں، کافی پیئر اویلیبل ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی بھائی اگر میوٹیشن میں دلچسپی رکھتا ہے اور اسے مجھ سے میوٹیشن چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. مگر یہ ہے کہ ہیوج کاؤنٹ میں، ٹھیک ہے، ایک دو پیئر کے لیے نہیں. لہٰذا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے یہ کارگو کرانا، آگے پیچھے جانا، ٹائم نکالنا، پورا باؤنڈ ہو جاتا ہوں. یہ باؤنڈنگ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ میرے دوسرے جو دفتری کام ہیں نا وہ متاثر ہوتے ہیں، پھر میں جواب دوں اپنی کمپنی کی طرف. تو اس لیے جنہوں نے بھی پیئر لینے 10 15 20 25 30 میوٹیشن کے پیئر لینے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ان کو یہ ہے 2B کی جو میوٹیشن ہے، 2B کی جتنی بھی ورائٹیاں ہیں میرے پاس، چاہے آپ جو پسند کر سکتے ہیں اس میں سے وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گی. لیکن یہ بھی صرف اس وقت تک ہے جب تک سیزن نہیں آ رہا، یعنی اگست کے مہینے تک ہے. اگست کے بعد انہیں دوبارہ سے بریڈ پہ لگا دیا جائے گا. اگر آپ اویل کر سکتے ہیں، آپ کی خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر میرا اسکرین پہ چل رہا ہے، اس اسکرین پہ آپ مجھے بتا دیں کہ کتنے پیئر چاہیے. انشاءاللہ آپ سے ڈیل بنا لیں گے اگر آپ ڈیل بنانا چاہیں گے تو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیں. چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کریں. ملیں گے نئی ٹاپک پہ نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.